یہ ایک ایسے یتیم لڑکے کی کہانی ہے جس کے پاس ایک مہربان دل کے سوا کچھ نہ تھا۔ قسمت نے اسے ایک زخمی شیر کے سامنے لا کھڑا کیا اور اس وقت اس نے بھاگنے کی بجائے رحم کو چن لیا، اور یہی لمحہ اس کی تقدیر بدلنے کا سبب بن گیا۔ اسے ایسا صلہ ملا جس کا اسے گمان بھی نہیں تھا، اور یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ زہران ایک ایسا یتیم بچہ تھا، جب سے اس نے آنکھ کھولی اسے اپنے باپ کا چہرہ بالکل بھی یاد نہیں تھا، اور نہ کبھی اس کی آواز سنی۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے والد ایک پر اسرار حادثے میں دنیا سے چل بسے، اور اس الٹنے والی گاڑی نے اسے بچنے کا کوئی موقع نہ دیا۔ اس وقت زہران کو موت کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اس چیز کی کمی کو محسوس کیا جس کا وہ نام بھی نہ جانتا تھا۔ چند ہی مہینے گزرے تھے کہ اس کی ماں بیمار پڑ گئی۔ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھتی، جیسے وہ بغیر کچھ کہے اسے الوداع کہہ رہی ہو۔ دن بہ دن وہ کمزور ہوتی گئی، اور ایک سردیوں کی رات وہ دنیا سے چل بسی اور اپنے اس معصوم سے بچے کو اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی۔ اس رات زہران اتنا رویا کہ اسے نیند نے آ لیا۔ لوگ اسے اس کے چچا کے گھر لے گئے۔ اس کا ننھا سا دل امید سے بھرا ہوا تھا۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ اس کا چچا اس کی دیکھ بھال کرے گا اور اس کے سارے دکھوں کا اجالا کرے گا، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ کچھ دل رحم کے معنی نہیں جانتے۔ پھر ایک دن اسے احساس ہوا جیسے وہ اس گھر میں اجنبی ہے، ایک ایسا بوجھ جسے کوئی اٹھانا نہیں چاہتا۔ اس گھر میں اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ اسے جہاں نیند آ جاتی وہ وہیں سو جاتا، کبھی استبل کے دروازے کے پاس، کبھی باورچی خانے کے کسی کونے میں۔ اگر بستر مانگتا تو اسے کہا جاتا کہ زمین بہت وسیع ہے، جہاں دل کرے سو جاؤ۔ اگر سردیوں میں کمبل مانگتا تو اسے کہا جاتا کہ مردوں کو سردی نہیں لگتی۔ اس کا دن فجر سے پہلے شروع ہو جاتا، اسے چیخ کر اٹھایا جاتا، اور اس کا نام لے کر نہیں، اسے یتیم کہہ کر بلایا جاتا۔ وہ اپنی لاٹھی اٹھاتا اور بکریوں کے ساتھ نکل جاتا۔ سردیاں اس کے ننگے پاؤں کو کاٹتی رہتی۔ جب سورج نکلتا اس وقت وہ کھیتوں میں ہوتا، اور بھوک اس کے مستقبل کی ساتھی بن چکی تھی، اور غروب آفتاب سے پہلے اسے واپس آنے کی اجازت نہ تھی، چاہے وہ کتنا بھی تھکا ہوا یا بیمار کیوں نہ ہو۔ اگر بکریوں کی دیکھ بھال میں کوئی غلطی ہو جاتی یا کوئی بچہ ریوڑ سے الگ ہو جاتا تو مار اس کا مقدر تھی۔ کوئی اس سے یہ نہ پوچھتا کہ کیا ہوا، بس الزام ہی الزام ہوتا، اور اس کی چچی اپنے غصے کا سارا بوجھ اسی پر اتارتی۔ وہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے الفاظوں سے اسے مارتے اور ہر بات پر اسے احساس دلاتے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اس وقت وہ سڑک پر پڑا ہوتا۔ استبل کی صفائی، جنگل سے لکڑیاں لانا، کنویں سے پانی بھرنا، کھیلنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، نہ آرام کا کوئی وقت۔ اگر ایک لمحے کے لیے وہ بیٹھ بھی جاتا تو اسے سست اور کام چور کہا جاتا۔ شام کے وقت وہ اپنے چچا کے بیٹوں کو دسترخوان پر ہنستے کھیلتے دیکھتا اور دور سے بیٹھا کھانے کو تکتا رہتا، اور قریب جانے کی اجازت اس وقت ہوتی